بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع 11، آیت نمبر 221 تا 227۔ مذکورہ آیتوں میں کفار، مشرکین، معاندین، منافقین کی طرف سے کہانت کے شبہ کا جواب ہے، بلکہ جواب کا تتمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتلا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے شیطان ایسے بدبختوں پر اترتے ہیں جو دروغگو ہو، شیطان ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو بد کردار ہو، شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں جو جھوٹا ہو، شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں جو سفلی عامل اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو، تخمینے لگاتے ہو، گندے مزاج، گندے لباس، گندے بدن کے جادوگر یہ شیطان کے شاگرد ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیجئے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صدق و صفا، وفا اور طہارت، نفاست، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور سچائی، امانت، دیانت، طہارت، نفاست میں اپنی مثال آپ اپنے بھی قائل، غیر بھی قائل کہ یہ امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، لہذا کاہن کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا، اور نہ یہ احتمال ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ دوسرا سوال ان کفار، منافقین، معاندین، حاسدین کے طرف سے بل ہوا شاعر، کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ تو شاعر کے جو کلام ہوتے ہیں، ان کے گفتگو ہوتے ہیں، وہ تو خیالی خیالات ہوتے ہیں، وہ تو تصور ہوتے ہیں، غیر واقعی کلام ہوتے ہیں۔ تو شاعری کا احتمال بھی 100% غلط ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ خیالی مضامین نظم میں ہوں، نثر میں ہوں، تصورات کی دنیا ہے، وہ تحقیق، زمین حقائق سے دور۔ یہ شعراء ہر میدان میں ٹکرے مارتے ہیں، پھرا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، مجالس میں ایسی بیہودہ فضول گفتگو کرتے ہیں۔ سب شعراء تو نہیں، استثناء موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مضامین شعریہ کے لیے خیالی اور غیر تحقیقی خیالات کا، الفاظ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ قرآن کریم کے مضامین تحقیقی ہے، حقیقی ہے، زمینی حقائق کے موافق ہے، زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ لہذا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کریم کو شاعرانہ کلام کہنا یہ بدترین جہالت ہے، بیوقوفی ہے، ضلالت اور گمراہی ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظم پر قدرت حاصل نہیں تھی۔ ایک اور بات کہ آیات کریمہ میں تو شعراء کی مذمت کی ہے، اور مجموعی طور پر کی ہے، سب نظم کہنے والوں کی مذمت کی ہے، لیکن آیات نمبر 227 میں استثناء بھی موجود ہے۔ جن شعراء نے، جو مسلمان ہے، ایمان لایا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، جن کا قول و فعل شریعت کے مخالف نہیں ہے، تو وہ شعراء
اس مذمت میں شامل نہیں ہے۔ نعت کتنے شعراء بناتے ہیں، شاعروں میں کتنے اولیاء گزرے ہیں، صحابہ میں کتنے شعراء تھے، بلکہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور شعراء کی مجموعی طور پر مذمت ہوئی تو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ، سیدنا حسان ابن ثابت، سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم مشہور شعراء تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے اور ہم تو شعراء ہیں، ہم تو شعر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات کے آخر حصے کو بھی پڑھو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ مذمت نہیں ہے، آپ لوگ بیہودہ اشعار نہیں پڑھتے، غلط مقصد کے لیے کلام نہیں پڑھتے۔ آیات کریمہ تو آیات کریمہ میں مشرکین شعراء کے وہ بدبخت شعراء مراد ہے جو دین اسلام کے خلاف کلام لکھتے تھے۔ بہرحال شعر و شاعری مطلقاً برا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کلام خلاف شرع ہو، فحش کلام پر مبنی ہو، بے حیائی پر مبنی شاعری ہو، کسی کا ہجوہ ہو، تو وہ کلام یقیناً مذموم ہے، شریعت کی نظر میں برا ہے، اور اگر قرآن و سنت کے موافق ہو، اچھا کلام ہو، تو زمینی حقائق کے موافق ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اچھی بات ہے۔ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤ، علی من تنزل الشیاطین، کہ کس پر نازل ہوتے ہیں شیطان، تنزل و نازل ہوتے ہیں، علی کل افاک اثیم، ہر ایک جھوٹے گناہگار پر، یلقون السمع، کان لگاتے ہیں سننے کو، واکثرهم کاذبون، اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں، والشعراء، اور جو شاعر جو ہے، شاعر یتبعہم الغاوون، یہ پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ کی۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے، انہم، کہ وہ فی کل واد، ہر وادی میں، یہیمون، سرگردہ پھرتے ہیں، وانہم یقولون، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، وہ بات جو وہ کرتے نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرتے ہیں اللہ کو بہت، وانتصروا، انتقام لیا ہے انہوں نے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا ہے، وسیعلم الذین، اور قریب جان لیں گے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ای منقلب، کہ کس کروٹ پر، ینقلبون، وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔